کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک معاشرہ آخر ٹوٹتا کیسے ہے؟ کیا وہ جنگوں سے بکھرتا ہے یا خاموشی سے اندر ہی اندر اپنی اقدار کھو کر گر جاتا ہے؟ حیا، امانت اور ذمہ داری، یہ وہ ستون ہیں جن پر انسانیت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی ستون ہلنے لگیں تو عمارت چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کل ایسی ہی ایک دراڑ ہم سب نے دیکھی، ایک ہسپتال میں، ایک ایسے مقام پر جہاں زندگی کو بچانے کی جنگ لڑی جاتی ہے، مگر افسوس وہی جگہ تماشا گاہ بن گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے کہ کیا ہم واقعی اب بھی انسان ہیں یا صرف تماشائی بن چکے ہیں؟ آج کی یہ بات صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ تو آئیے اس سچ کا سامنا کرتے ہیں جو شاید ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ بطور سماجیات کے طالب علم میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ انسانی تہذیب کی بنیاد چند سادہ اصولوں پر کھڑی ہے: حیا، امانت اور ذمہ داری۔ جب یہ ستون ہلنے لگیں تو عمارت کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، دراڑیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ بھلے آپ وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، کلرک ہوں، استاد ہوں یا کوئی بیوروکریٹ ہوں، بنیادی ستون یہی ہیں۔ کل لاہور کے ایک سرکاری ہسپتال میں پیش آنے والا واقعہ اسی دراڑ کی ایک دردناک جھلک ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں لباس کی قید و بند سے بے نیاز صرف اور صرف زندگی کو بچانے کی جنگ لڑی جاتی ہے، جہاں ایک ماں موت اور حیات کے بیچ معلق ہوتی ہے، وہی جگہ اگر تماشا گاہ بن جائے تو پھر سوال صرف چند افراد کا نہیں رہتا، پورے نظام کا بن جاتا ہے۔ ہسپتال کا لیبر روم بھی چادر اور چار دیواری سے بڑھ کر تقدس رکھتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک عورت لیبر روم کے آپریشن ٹیبل پر لیٹی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف ہے، دل میں دعا ہے اور جسم نیم برہنہ اور بے بسی کی حالت میں ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر۔ اس لمحے وہ مریض نہیں رہتی، وہ اعتماد بن جاتی ہے، ایک ایسا اعتماد جو سفید کوٹ پہننے والوں کو سونپا جاتا ہے، ایک امانت بن جاتی ہے جو ڈاکٹر کے ہاتھوں میں خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ مگر جب اسی لمحے کو کیمرے کی آنکھ سے قید کر کے دنیا کے سامنے اچھال گیا جائے تو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں رہتی، یہ اعتماد کا قتل بن جاتی ہے، امانت میں صریح خیانت بن جاتی ہے، پروفیشنل بددیانتی بن جاتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم امانت کا تصور سمجھتے ہیں۔ بحیثیت وکیل، اگر کوئی شخص آپ کو اپنا راز دے، آپ اس کا نام یا تصویر لے کر اس کو بازار میں نہیں سناتے۔ یہ میرے پیشے کا تقدس ہے اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کا تقاضا بھی۔ اسی طرح اگر کوئی دوست اپنی کمزوری آپ کے سامنے ظاہر کرے، آپ اس کا نام لے لے کر اسے محفلوں کی زینت نہیں بناتے۔ پھر ایک ڈاکٹر جس کے سامنے انسان اپنی جان، اپنی عزت، اپنی سب سے نازک حالت رکھ دیتا ہے، وہ اس امانت کو کیسے رون سکتا ہے؟ یہ سوال صرف چند افراد سے نہیں، پورے معاشرے سے ہے۔ پیشہ ورانہ دیانتداری کا مطلب صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اخلاقی بوجھ بھی آتا ہے۔ دنیا بھر میں میڈیکل پروفیشن کو اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ یہ صرف ہنر نہیں، ایک عہد ہے، وہ عہد جس میں مریض کی عزت، اس کی پرائیویسی اور اس کی کمزوری کا تحفظ شامل ہوتا ہے۔ اگر یہ عہد ٹوٹ جائے تو پھر سفید کوٹ محض ایک لباس رہ جاتا ہے، کوئی وقار نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اور تلخ حقیقت کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کو مواد یعنی کانٹینٹ بنا دیا گیا ہے۔ کوئی حادثہ ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی ذاتی لمحہ ہو، فوراً موبائل نکالا جاتا ہے اور ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہر منظر کیمرے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لمحے صرف انسانیت کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کا آپریشن کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی سوشل میڈیا کلپ نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک نئی زندگی دنیا میں آتی ہے اور ایک عورت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فطری ضابطے کے تحت اس معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ اس لمحے کو کیمرے کی نظر کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے زخم پر نمک چھڑک کر تماشائیوں کو بلا لیا جائے۔ یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ محض چند افراد کی غلطی ہے یا ایک بڑے مسئلے کی علامت؟ کیا ہمارے ادارے اپنے لوگوں کو صرف پیشہ ورانہ مہارت سکھا رہے ہیں یا اخلاقی تربیت بھی؟ کیونکہ اگر تعلیم صرف ہنر تک محدود ہو جائے اور کردار سازی نہ ہو تو ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔
हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर हसास होते हैं। अगर कोई हमारी इजाज़त के बगैर हमारी तस्वीर ले ले तो हमें नागवार गुजरता है। अगर कोई हमारी निजी गुफ्तगू को आम कर दे तो हम उसे बददियानती समझते हैं। फिर एक ऐसी औरत जिसकी हालत इंतहाई नाजुक हो, उसकी वीडियो बनाना और फैलाना, ये किस दर्जे की बेहिसी है। ये वाक़या हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी होना चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि हम किस सिमत जा रहे हैं। क्या हम एक ऐसा मुआशरा बन रहे हैं जहां इंसान की इज्जत सानवी और तफरीह अव्वलीन हो गई है, या हम अभी भी इस काबिल हैं कि अपनी अक़दार को संभाल सकें। आखिर में बात वही है जो हर दौर के अहले फ़िक्र कहते आए हैं, इंसान की पहचान उसके इल्म से नहीं, उसके किरदार से होती है, और जब किरदार कमज़ोर पड़ जाए तो इल्म भी बेवक़्त हो जाता है। ये सिर्फ एक हस्पताल का वाक़या नहीं, ये हमारे मुज्तमई ज़मीर का इम्तिहान है। अब देखना यह है कि हम इस इम्तिहान में सुर्ख रूह होते हैं या इसे भी एक वीडियो की तरह देखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब फैसला हमारे हाथ में है। हमें यह तय करना होगा कि हम कैमरा उठाने वाले बनेंगे या इंसानियत को थामने वाले। याद रखें, हर मंजर दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, महफूज रखा जाता है। एक औरत जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ी हो, वो कोई कंटेंट नहीं होती, वो एक अमानत होती है, और अमानत हमेशा हिफाजत मांगती है, नुमाइश नहीं। अगर हमने आज भी न सीखा तो कल शायद हम सब इसी बेहिसी का शिकार होंगे, क्योंकि मुआशरे तब नहीं मरते जब लोग मर जाते हैं, बल्कि तब मरते हैं जब एहसास मर जाता है। आएं, अपने अंदर के इंसान को जिंदा करें, अपनी नजरों को पाक करें और अपने किरदार को मजबूत बनाएं, क्योंकि आखिर में हमारी पहचान हमारे इल्म से नहीं, हमारी अमानतदारी से होती है, और यही फैसला करेगा कि हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरा हैं या सिर्फ एक हुजूम।